سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ختم القرآن کی مبارک ہو، مجھے بھی مبارک ہو اور آپ کو بھی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جب بھی ختم ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یسر صاحب آگے آ جاؤ، تسی آپ آ جاؤ، کرسی بھی آ ویسے کرسی کا غم نہ کریو۔ جی 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 بالکل، تھی آخیا نا کرسی بھی آ جاتی، وہ میں دے سکتا ان شاء اللہ۔ جی جی میرے اور تمہارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پاک جب بھی ختم کرو تو خوشی مناؤ۔ کیا کرو بولو؟ خوشی مناؤ۔ خوشی مناؤ۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی دولت دی ہے۔ قرآن پاک ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ایک تو لکھا ہوا تھا نا، علم بڑی دولت ہے۔ سارے علموں کا جو سردار ہے نا، سارے علم سے بڑا علم جو ہے یہ قرآن پاک کا علم ہے۔ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، ہمارا عقیدہ ہے، یہ بات صحیح ہے یا نہیں کہ علم بڑی دولت ہے؟ سکول میں ہم پڑھتے تھے تو پرائمری سکول میں دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا تھا علم بڑی دولت ہے۔ آج بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں لکھا ہوا ہے علم بڑی دولت ہے؟ حالانکہ علم سے تو پراپرٹیاں لکھی جو ہے وہ بڑی دولت ہے۔ اسلام آباد میں جس نے 3-4 بنگلے بنائے ہیں وہ بڑی دولت ہے۔ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، یہ ہونا چاہیے نا کہ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے وہ بڑی دولت والا ہے۔ جی، جس کی پراپرٹیاں ہیں اسلام آباد میں، کیپٹل پاکستان میں، جس نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں، یہ ہونا چاہیے کہ وہ بڑی دولت ہے۔ لیکن فرمایا علم بڑی دولت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ مکے سے چین اس وقت زیادہ دور تھا۔ تو بات یہ ہے برخورداروں، بزرگوں، کہ سب سے بڑا جو علم ہے سارے علوم میں سے، سب سے بڑا جو علم ہے وہ قرآن پاک کا علم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھانے والا سب سے پہلے جو ہے نا وہ اللہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ کتنا بڑا استاد ہے؟ بولو، ایسا کوئی استاد، ایسا کوئی ٹیچر ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ خدا سب سے بڑا ٹیچر ہے، خدا سب سے بڑا استاد ہے جس نے اللہ کے نبیوں کو پڑھایا۔ جی، یہی بات ہے نا، جس نے بولو اللہ کے نبیوں کو پڑھایا۔ جبریل تو بعد کی بات ہے۔ یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جبریل کو پڑھایا تو جبریل نے آ کر نبیوں کو پڑھایا، نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوتا، نہ جبریل ہوتا ہے، نہ کوئی مرد ہوتا ہے، نہ کوئی عورت ہوتی ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا وقت آتا ہے۔ تو اسی واسطے قرآن مجید میں یہ بھی ہے نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے نبی میں نے تجھے پڑھایا ہے۔ جی، کئی دفعہ جبریل نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جبریل تیرا کام ہے لانا، مطلب کے بارے میں جانوں اور میرا اللہ جانا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کتنا بڑا علم ہے کہ جو سب سے پہلے پڑھانے والا ہے وہ ہے خدائے وحدہ لا شریک، وہ اللہ۔ کتنی عظمت والی کتاب ہے اور کتنی عظمت والا پڑھانے والا ہے۔ جی، وہ پڑھانے والا کہ جس نے ساری کائنات کو، ساری دنیا کو، انسانوں کو، جنوں کو، پرندوں کو، ہر چیز کو اس نے بنایا ہے۔
ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کا کلام کتنا خوبصورت ہوگا جی, کہ جو خود اتنا خوبصورت ہے. اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے باتیں کی نا, تو موسیٰ علیہ السلام باتیں کرتے کرتے پھر وہ کہنے لگے یا اللہ تیری باتیں تو میں نے سن لی ہے, اب میرا دل چاہتا ہے میں تیرا دیدار بھی کروں. اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے کیسے شوق ہو گیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے, تو خود کتنا خوبصورت ہوگا جی. تو آج الحمدللہ ہم نے وہ کلام الہی پڑھا ہے کہ جو قرآن مجید, جو کلام الہی اللہ سے جبریل لانے والا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے والا جی. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے اس قرآن کا جی, کہ جس قرآن کو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اس قرآن کو اللہ نے پڑھایا ہے جی, اور یہ قرآن لوح محفوظ پہ موجود ہے جی. اور جو بندہ اس قرآن کو حفظ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو قیامت والے دن ایک نوری تاج عطا فرمائے گا, نوری تاج پہنائے گا. اور لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے یا رسول اللہ جن کے سر پہ یہ نورانی تاج پڑے ہوئے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو سرکار فرمائیں گے یہ وہ میری امت کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. لیکن یاد رکھو کوئی بندہ اس واسطے حافظ قرآن نہ بنے کہ قیامت والے موقع میں تاج مل سی. اس میں ایک بندہ آتا ہے میرے پترے حافظ بڑھاؤ جی تاکہ قیامت والے نوری تاج میرے سرے تے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا نوری تاج قیامت سے پہلے یہ ہے کہ جس بندے نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا جی, یہ بہت بڑا درجہ ہے. تو یہ وہ قرآن مجید ہے جس کو بھیجنے والا اللہ, اور وہ اللہ جس نے سارے نبیوں کو نبوتیں دی, سارے رسولوں کو رسالتیں عطا فرمائیں, اور پھر اللہ نے میرے اور تمہارے نبی کو سارے نبیوں کا نبی بنایا جی. قرآن بھی سونا, قرآن بھیجنے والا بھی سونا, تے قرآن لانے والا جبریل امین بھی سونا ہے, سارے فرشتیاں دا استاد ہے نا. بولو جبریل, بولو سارے فرشتیاں دا استاد. سب سے پہلا نمبر جبریل کا, سارے فرشتوں میں جو افضل ہے وہ جبریل ہے. کیوں کہ اس نے 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کا دیدار کیا ہے جی. تو سارے نبی بڑے سونے, بڑے خوبصورت. دیکھو نا اللہ نے جن کو نبوت کا تاج دیا ہے ان کو اللہ نے حسن بھی تو دیا ہے نا. پھر سارے نبیوں سے زیادہ خوبصورت میرے اور تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ اللہ اکبر. بہرحال دوستو یہ اگر میں بیان کرتا رہوں یہ خوبصورت باتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کلام عطا فرمایا ہے پڑھنے کے لیے, سننے کے لیے, کہ جو کلام اللہ خود بھی پڑھتا ہے اور خود سنتا بھی ہے. سمجھے میری بات؟ جو اللہ اس کلام مجید پر خود بھی اتنا محبت رکھتا ہے, پیار کرتا ہے اس کلام سے, کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ اے میرے پیارے محمد اپنے اس صحابی عبداللہ ابی بن کعب, بڑی خوبصورت آواز والے قاری تھے, تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محمد اپنے اس صحابی سے کہو کہ کلام مجید کی تلاوت کرے. وہ صحابی وجد میں آگے, وجد سمجھے ہو نا, مستی میں آگے سن کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے, رب نے میرا نام لیا ہے. فرمایا ہاں میرے صحابی رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہو ذرا میرا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنائے. گویا اللہ کو بھی یہ پسند ہے.
اور اللہ نے خود یہ کلام بھیجا ہے، اور میرے تمہارے پڑھنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ جی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن پاک میں، وَالصَّافَاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا۔ جی شاید ایک مٹھائی کا ڈبہ دو نا، وہ شاید ڈیوٹی دے کدھر کام جانا چاہتے ہیں۔ تھینک یو برادر، ینگ مین، تھینک یو۔ جی تو بات یہ ہے دوستو، میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، میں آپ کو صرف ایک محبت والی بات سنانا چاہتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا ہے، اور پھر جو محمد فہد ہے اس نے بھی بڑی ہمت کی ہے، کیونکہ اس کا یونیورسٹی کا آخری سال ہے۔ بڑے قلیل وقت جی میں کوشش کی، ہاں، آپ تو ماشاءاللہ، آپ خصوصی دعا کرنا۔ جی آپ سارے دعا کرو۔ میں اس کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ کرے آپ کے بچے بھی اسی طرح قرآن مجید کو حفظ کرے اور تلاوت کرے۔ میں تو سب کے لیے کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس کی یونیورسٹی کا آخری سال تھا، بڑا پریشر ہوتا تو یہ ابھی بھی لیٹ آیا ہے اس وجہ سے، تو میں نے تو سمجھا یہ پتہ نہیں آج نہیں آئے گا یا رمضان شی میں نہیں سنائے گا، کیونکہ پریشر ہوتا ہے۔ آپ تو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو پاکستان کے پڑے ہوئے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ گریٹ بریٹن ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس ملک کے نظام کو، لیکن اس نے ہمت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ یہ یاد رکھو، یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ جو بندہ میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے میں اس بندے کو طاقت عطا کر دیتا ہوں۔ سمجھ گئے؟ ہمارے ہری پور شہر میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اس نے کہا کہ ایک پشاور یونیورسٹی میں جو انجینئرنگ کی سیٹ ہے، یہ سیٹ میں حافظ قرآن کو دوں گا۔ ایک لڑکا تھا عبارت خان، وہ غریب تھا، اس کا نام نکل آیا، اس کا نام ہے، غریب اتنا تھا کہ اس نے پیسے نہیں تھے کہ یونیورسٹی میں اپنا بسترا خریدتا، پرانا بسترا سر پہ اٹھا کے بس پہ بیٹھ کے گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ساری قرآن پاک کی برکت ہے۔ یقین جانو، میں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، مجھے کوئی شوق نہیں اس ملک کی کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہ گریجویٹ ہو یا کسی اور یونیورسٹی کا، میں کہتا ہوں بس مدینے کی یونیورسٹی کا سبق پڑھ لیں۔ مجھے سارے بچے ایمان سے بتاؤ، سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ سب سے بڑی یونیورسٹی نبی پاک کی یونیورسٹی ہے، جس مدرسے سے ابو بکر صدیق نے پڑھا، صحیح ہے نا؟ اسی مدرسے سے پڑھا ہے نا؟ کس نے پڑھایا ہے بولو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پڑھایا، عمر فاروق کو پڑھایا، عثمان غنی کو پڑھایا۔ جی آج بڑے بڑے گریجویٹ جو ہیں حضرت ابو بکر کو جا کر سلام کرتے ہیں یا نہیں مدینہ پاک میں؟ بولو، وہ کون سی یونیورسٹی کے فارغ ہیں؟ پاکستان کا چیف آرمی سٹاف بھی وہاں جا کر سلام کہتا ہے، اے ابو بکر تجھے سلام ہو۔ جہاں کہتا ہے نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہاں میں اور آپ پوری دنیا کے لیڈر مسلمان جو ہیں وہاں اس دربار پہ کھڑے ہو کر پہلے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین ابو بکر صدیق، پھر کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا امیر المومنین عمر بن خطاب۔ تو یہ لوگ ہیں جو مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہیں، تو اس سے بڑی یونیورسٹی اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو میں نے تو یہی بیٹھا ہوا ہے، میں نے ان کو یہی بولا ہے، مجھے کسی دنیا کی اور یونیورسٹی کی مجھے آپ کی گریجویشن نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ٹاپ کی جو یونیورسٹی ہے، جس یونیورسٹی کی ابتدا میرے اور تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ نے کی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو جاؤ۔ قرآن ہے تو ہر بندہ آپ کی قرآن کی وجہ سے عزت کرے گا، یہی وجہ ہے نا؟ آپ سب مجھ سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کر، آپ کے نبی کے مصلی پہ کھڑے ہو کر میں آپ کو
اللہ کا قرآن سناتا ہوں. یہی وجہ ہے نا, کوئی برادری نہیں, کوئی علاقہ نہیں, کوئی رشتہ داری نہیں. تو بات یہ ہے, میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے بہت محبت سے قرآن پاک سنے. خاص طور پر ہماری مسجد میں ینگ بچے جو تھے نا وہ زیادہ تھے. بوڑھے تو بیچارے دنیا سے بھی چلے گئے ہیں, اس محلے میں دو چار تھے. اب جوانوں کی باری ہے. اللہ تعالیٰ عزیز الفقار صاحب کی بھی عمر دراز فرمائے. باقی جو ہمارے چودھری انگریب صاحب ہیں, چودھری اسلم صاحب ہیں, ہماری دعا ہے, بزرگوں سے بڑی رونقیں ہیں. آپ ہمت کرو, اللہ کے گھر کو آباد کرو, اللہ آپ کے گھروں کو آباد کرے گا. گھروں میں جتنی پرابلم پریشانیاں ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کے گھر کو آباد نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ نے مٹھائی کا بھی انتظام کیا ہے, مسجد کی بھی خدمت کی ہے. تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں نا, اللہ فرماتا ہے وہ میری بارگاہ میں آپ کی امانت ہے, وہ اللہ کے پاس موجود ہے. جب آؤ گے تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری امانت میں تمہارے حوالے کروں گا. جی, تو الحمدللہ بہت بڑے مزے کا جو ہے رمضان شریف کا مہینہ گزرا ہے. جی ہاں, آپ تمام احباب کی طرف سے جو حافظ صاحبان اور مسجد کی اعانت کی گئی ہے, میں آپ لوگوں کی طرف سے مولانا صاحب کے سپرد کرتا ہوں. فرمائیں. تو ساتھ ٹائم دینا ہے نا تھوڑا. اچھا, تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا ہے. مختصر یہ کہ آپ آئندہ زندگی میں وعدہ کریں, اے اللہ ساری زندگی ہم قرآن پڑھیں گے. بولو, ساری زندگی ہم قرآن پڑھیں گے, گھر میں بھی پڑھیں گے, مسجد میں بھی پڑھیں گے. قرآن پاک آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا, یہ یاد رکھو. قرآن پاک جو پڑھنے والا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا. یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں, یہ ضروری نہیں کہ آپ حافظ قرآن ہی ہوں تبھی نہیں, آپ دیکھ کے بھی قرآن پڑھیں. قرآن پاک ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان والی کتاب ہے. قرآن پڑھنے والا کبھی بھی ہارتا نہیں ہے, وہ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ بلندی ہوتا ہے. قرآن پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ذلیل نہیں کرتا, اس کو اللہ تعالیٰ عزت ہی دیتا ہے, خواہ حافظ ہو یا نہ ہو, دیکھ کے پڑھے یا زبانی پڑھے. قرآن پاک کی برکتیں ہی برکتیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں ہوں کہ نا سو اپنے اختر تے شاید آکساں یار ڈبے بندیاں پہلی صفحے شروع کرو دیو تاکہ بندہ چاہ کے نہیں تو دعا دینا ہو جی. پھر دعا کرنے. پہلے دعا نہ کر لو. چاہتے ہونے چاہتے ہونے دعا ہو سی نا. مٹھائی موئے گے ہو سی نا. بسم اللہ. ایک ایک دینے جاؤ. اختر دیں گا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, بہت اچھا, بہت اچھا. دیکھو نا ماشاء اللہ, حاجی صاحب نے 2 قرآن پاک پڑھے ہیں. اس گھر والی بھی ماشاء اللہ بچی ساڈی, اس نے بھی مل کے ماشاء اللہ قرآن پاک کے پتہ ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. دیکھ لو 3 قرآن پاک شاید نے پڑھے نے, ماں تو یقین ہی نہیں آتا ایسے یار ایسے بھی قرآن ختم کیتا اسے. اس کی اصل وجہ یہ کہ شاید بڑا بزی آدمی ہے, کام کرتا ہے. جزاک اللہ. عباس تیرا بچے؟ اچھا اچھا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھو شاید نے 3 قرآن پاک پڑھے. اللہ قبول کرے. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. یہ ساجد کا پتری ہے 5 ہے. اچھا اچھا, ٹھیک, شاباش. تو اللہ تعالیٰ قبول کر. دیکھو نا گھر میں شاید نے اور اس کی فیملی نے مل کے 3 قرآن پاک پڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فیملی کو, ہماری اس بچی کو لمبی عمر و صحت عطا فرمائے. ان دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں کی اچھی اور صحیح تربیت کی ہے ماشاءاللہ, اسی واسطے کامیاب بھی ہیں. ہمارے ادھر نینسن روڈ پہ ایک بزرگ رہتے تھے, حاجی رشید بوٹا, وہ ہر سال 10 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. تو ماشاءاللہ اللہ کرے آئندہ سال ہماری زندگی ہو. عزیز الفقار صاحب نے پڑھا ہے, شاید نے پڑھا ہے, باقی جو ہمارے اس محلے میں رہتے ہیں, آئندہ رمضان میں
آپ گھر والوں سے بھی بولو 10 سپارے پڑھو 20 سپارے پڑھو مل کے ہم انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری اس محفل میں ہو سکتا ہے ایک ایسا نیک بندہ ہے جس کو اللہ نے زیادہ پسند کیا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہم سب کی دعا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اجازت ہوئے تو بٹھائیں دادا جی کوئی بندے گھر بھی لے کے جانا چاہتے دو چار دن بالکل بالکل تو شروع کر دو جی ڈبل جی جڑے بندے بچیاں گھروں ماما بہنوں بھی ضرورت ہوندی دے دیو تو جی ڈبل دے دیو بالکل صحیح چلو جنا لینے ہوئے چاہ دیو ہاں ٹھیک ہے بیٹھ اور پائی افسر صاحب بہتر ہے رہ جلسی مچائی جو پھر ایک دو نال گونڈیاں چاہ دیں جی جی تھوڑے پاک چاہ دے جناب بندے نہیں یار بندے شرمے نال نہیں کھڑ دے نہیں تسی چاہ دے جڑے بندے لوگ اٹھو ہمت کر ہے تو میں پتہ ہے میں پتہ ہے تھکا ہوں دوسرا یہ ہے دوستو کہ ہم نے قرآن پاک اس طریقے سے پڑھا ہے نہ بہت زیادہ تیز پڑھا ہے نہ آہستہ پڑھا ہے ہوتا نا کہ ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے بندے کھلیار کے جی بہت زیادہ ٹائم لگا کے 3 گھنٹے ایک بندہ تراویح میں رات کو کھڑا ہو دن کو اس نے مزدوری کیا کرنی ہے حاجی ذوالفقار صاحب دیکھو نا مثلا جس طرح آپ کام کرتے ہیں باقی راتی 3 گھنٹے بندہ تراویح میں پڑھتا رہے اس بندے نے دیہڑی کام کیا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی عبادت کرو کہ باقی تم دنیا خانہ بھی کرنے کے قابل ہو جی جس طرح کئی بندے دکانوں سے کام کرتے ہیں راتی جی میں اگر انہیں 3 گھنٹے کھلیاری رکھا جی تے میں این غین کٹتا رہا لوگ آخر کاری صاحب بہت سونا قرآن پڑھتے ہیں تے بندیاں دی تو بس ہو گئی بندیاں تو آخنا نہیں ہونا اسی 8 ہی پڑھتا بندے تھک جلن تو آخر نہیں جی 8 نے لکھی ہوئی 20 تو ہے ہی کوئی نہیں پھر بندے انجو شروع ہو جلتے ہیں آدھے تھکے نے تھکے ہوتے نے بہانا ہوتا جی اسی بھابی ہو گیا اسی 8 پڑھا کرتا ہوں تو ایک اور تماشا ہے اس میں بندہ آخر جی سعودی عرب 10 پڑھتے ہیں اسی 10 پڑھتا میں کیا آج سعودیہ کا قبضہ ہے کل کسی اور دا ہویا تو وہ بھی چھوڑ دیں گے بات یہ ہے کہ اتنی عبادت کرو آسانی سے جو آسانی سے عبادت بھی کرو اور دن کو بچوں کے لیے ذریعہ روزگار بھی تلاش کرو ٹھیک ہے جی میں اور پائی افسر صاحب سے گزارش کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت سنائیں پھر اس کے بعد دعا کریں السلام علیکم جی ماشاءاللہ سب سے پہلے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے تو واپس بڑا عرصے تو بعد اسی ہے آیا اس پہلے یار اللہ تعالیٰ ہمارا آپ لوگوں کا یہ قرآن پاک سننا استادوں کا سنانا اپنی درگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور یقین مانو میں استاد حافظ ہونا بڑی زمانی ساری دوستی ہے اور انہوں نے قرآن پاک سن کے من بڑا سرور آ بس بس یہ جو موو آؤٹ ہو گیا آنا جانا میرا گھٹ ہو گیا ورنہ پیار محبت سارا اوتھے ہی ہے وہی ہے انشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ سننا قبول کرا یہ چھوٹا سا آپ لوگ خوش قسمت ہے جو آ گئے ہیں سرکار کی محفل کو امتی ہی سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور سرکار کی محفل کو سجاتے ہی رہیں گے
سرکار بلاتے ہیں تو آتے ہی رہیں گے. آواز کا یہ حسن تو دن چار رہے گا، میرے یہ اشک نعت سناتے ہی رہیں گے. اور جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردہ نہ کیا. ارے چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. سر پڑ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. کاش کوئی کہہ دے آ کر میرے کانوں میں، اے کاش کوئی کہہ دے آ کر میرے کانوں میں، آ تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. آ تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چل. اور آمنہ کے پالے کا، کالی کملی والے کا، آمنہ کے پالے کا، کالی کملی والے کا. بھائی جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں. جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. میاں صاحب فرماندے نے جی میں ویکھاں عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے، بلے بلے بلے. تے عدل کرے تا تھر تھر کماں، تے اچھیاں شاناں اے والے. تے فضل کرے تا بخشے جاون، میں ورگے مکالے. تے شداں مداں زیراں زبراں، شداں مداں زیراں زبراں، تے شان نبی وچ آیاں. تے آماں لوکاں خبر نہ کائی، تے خاصاں رمضان پائیاں. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
اے مولا کریم جتنے بھی دوستوں نے میرے ساتھ نماز تراویح میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید سنا ہے، مولا کریم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ جو میں نے اور محمد فہد نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی بے ادبی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی دوستوں نے، بزرگوں نے، ماں اور بہنوں نے گھروں میں پڑھ کر قرآن مجید بطور ہدیہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، مولا کریم ہمارا پڑھنا، ان کا پڑھنا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ سے خیر مانگتے ہوئے ہاتھ پھیلا کر التجا کرتے ہیں، مولا کریم قرآن مجید کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مال و جان، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ اس ملک میں مولا کریم تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما، ایک اچھا اور صحیح مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، نبی پاک کے صحابہ کی اور اولیاء اکرام کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تفرقہ بازی سے، تعصب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تمام مسلمانوں کو تفرقہ بازی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما، اے اللہ محبتوں کو عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ جن جن دوستوں نے، بزرگوں نے، ماں اور بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک ارادوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ حاضرین یا حاضرین کے دوست، احباب، رشتہ دار جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ خاص طور پر دعا کرو ہمارے اس روڈ پہ رہنے والے حاجی رشید بوٹا صاحب، نیچے جو ایک مائی پچھلے دنوں فوت ہوئی ہے شاید کی سس صاحبہ، اس کے لیے دعا کرو۔ بھائی افسر کے والدین بہت اچھے لوگ تھے اور بہت اچھے لوگوں کی یہ بھائی افسر اولاد ہیں جنہوں نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی ہے۔ ان کے بھائی جاوید کے لیے دعا کرو، بہت اچھا پیارا بچہ تھا، مولا کریم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ حاضرین جن جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا ہے ان کے واسطے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو بھی رشتہ دار والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جو فوت ہوئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی مغفرت کے واسطے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کے فوت شدہ رشتہ داروں کی، والدین کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ مولا کریم ہمارے جتنے بھی رشتہ دار والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے جو فوت ہوئے ان کی بخشش اور مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خاص طور پر اس ملک میں مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ جو علماء حق دین پھیلا رہے ہیں، مولا کریم ان علماء کو لمبی عمر اور صحت عطا فرما۔ جو علماء کی خدمت کر رہے ہیں، مساجد کی خدمت کر رہے ہیں، مولا کریم ان سب کے مال و جان، عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ ہم جہاں بھی رہیں ہمیں ایک اچھا اور صحیح مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان شریف کے جتنے بھی روزے گزرے ہیں ہم نے کوشش کی ہے، رمضان شریف کا ادب و احترام کیا ہے، قرآن پاک کا ادب کیا ہے، کوئی پھر بھی ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے معافی عطا فرما اور رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان المبارک کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ نہ دولت سے سکون ملتا ہے، نہ پراپرٹیوں سے سکون ملتا ہے، مولا کریم تو اپنی رحمت سے سکون عطا فرما۔ یا اللہ اطمینان عطا فرما، برکت والی عزت والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور بے شک کسی نفل پڑھ سکتے ہو، دعا تو بعد جائے
मतलब 2-4 बंदे नफल 2-4 नफल पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़